تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کارخانہ عالم کے کسی بھی ذرے کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا زبردست ہے، کوئی شے اس سے علم اور ارادے سے چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین محترم، مقصد تخلیق کائنات کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو کی، پھر اس کے بعد کائنات کی تخلیق کے بعد جو بکثرت ایک مخلوق کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، وہ فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں سے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی، اور بخاری شریف مسند احمد کی ایک روایت قبر کے فرشتوں سے متعلق تھی، اور اس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ موت کے فرشتے، قبر میں کے فرشتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کے انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کی کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے روئی زمین میں کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی جس جماعت یا گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ فرشتے ان میں سے سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں اور اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال والی کتاب علیین میں لکھ دی جائے اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے اسی سے پیدا کیا، اسی لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا، پھر اسے دوسری مرتبہ اسی زمین میں سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یعنی رب ذوالجلال اعلان فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تا حد نظر اس کے لیے قبر کو فراخ اور کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل، خوشپوش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب، قیامت قائم کر دے
تاکہ میں اپنے اہل اور اپنے مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ نے فرمایا کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے مومن کے مقابلے میں تو آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکلا۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے روح، اور پھر فرشتہ اسے نکال لیتا ہے، اور فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو تر اون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئی زمین پر پائے جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف۔ جب وہ فرشتوں کی جماعت سے گزرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، سورۃ الاعراف، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، یعنی اوپر جانے کی خاطر ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک نہ جا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے نامہ اعمال کی کتاب زمین کی زیریں تہ سجین میں لکھ لو، اور ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ زمین کی زیریں تہ یہ سجین کہاں پر ہے اور زمین کے تہ کہاں تک ہے۔ پھر اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑا اور اسے پرندوں نے اچک لیا یا ہوا اسے اڑا کر دور دراز لے گئی ہو۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا، میں ہلاک ہو گیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں یہ جو آدمی جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا یعنی رب ذوالجلال، ہم سب کا خالق و مالک، وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ پس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے، اس کی قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بد شکل، بدصورت، گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت مسند احمد حدیث نمبر 229 میں ہے کہ پھر اس کے بعد اس پر ایک بہرا، گونگا اور اندھا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے اگر وہ پہاڑوں پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرشتہ زور سے اس پر یہ گرز مارتا جاتا ہے، وہ آدمی مٹی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ ٹھیک کر دیتے ہیں
اور فرشتہ دوبارہ اس پر گرز مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیختا چلاتا ہے، اور اس کے چیخ و پکار کو جن و انس کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ اور اب آتے ہیں کہ یہ فرشتے رہتے کہاں پر ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بڑے فرشتوں کے متعلق بتاؤں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ فرشتے رہتے کہاں ہیں، آخر فرشتے ہیں کہاں پر۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 4190 میں فرشتوں کے متعلق ارشاد ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأرى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء اطت وحق لها ان تئط ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته الى آخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اور بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو، اور تم بآواز بلند اللہ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاؤ۔ اس حدیث کو سن کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف کے مارے فرمایا تھا کہ قسم اللہ کی، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ لیا جاتا۔ لیکن کائنات کی ان بے کراں وسعتوں میں موجود فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں رب کریم کی تسبیح اور سجدہ کرنے کے علاوہ بھی کچھ امور کی ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ اس کا جواب سورہ نحل میں ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 اور 51، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اور آسمان میں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آپ کو اس فرشتے سے متعلق یاد ہے جو ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کرتا تھا، اور پھر وہ فرشتہ جو ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر بلوغت تک ہماری حفاظت پر مامور رہا۔ اللہ کریم نے اس مخلوق کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں جو وہ صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بادلوں کے گرجنے اور ہواؤں کے چلنے پر بھی فرشتے مامور ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سلسلے میں طائف والوں کے پاس گئے اور طائف والوں نے بدسلوکی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا تھا جو پہاڑوں پر مامور ہے۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں تو میں ان لوگوں کے دونوں اطراف کے پہاڑوں کو لا کر ان لوگوں پر گرا دوں۔ دراصل یہ بخاری کی ایک روایت ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، حدیث نمبر 3231، عن عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثته انها قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد الى آخرہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی سخت گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم یعنی قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت اور بھاری تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب میں طائف کے سردار کنانہ بن عبد یالیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا
پھر جب میں قرن الثعالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا میرے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا، پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس سے حکم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور آواز دی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ اور ایسے ہی ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں پر مامور فرشتے نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اللہ کا حکم اترتا ہے کہ کس جگہ کتنی بارش برسانی ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو کئی باتوں کی خبر دینے کے لیے بھی فرشتے بھیجے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو فرشتوں کے ذریعے خبر دی گئی تھی۔ بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5763، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق یقال له لبید بن الاعصم الی آخرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بنی زریق کے ایک شخص نے، جو یہودی تھا، لبید بن اعصم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تمہیں معلوم ہے اللہ نے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس کا جواب مجھے دے دیا ہے۔ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اب دوسرے سے ساتھی سے پوچھا کہ ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن اعصم نے۔ پوچھا کس چیز میں ہے؟ جواب دیا کنگھے اور سر کے بال میں، جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جادو کہاں ہے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ زروان کے کنویں میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر آئے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ۔ پھر جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ، اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور درختوں کے اور اس کے کھجور کے سر شیطانوں کے سر کی طرح تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف خبریں دینے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد بڑے فرشتوں سے متعلق اپنے اگلے حلقے میں جانیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔